السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انگلینڈ کے میرے پورے سفر میں ایک مضمون میں نے بہت اہتمام سے بیان کیا ہے. پھر اس سفر کے بعد یہاں بھی اسوار ہوتے رہے، اس میں بھی ایک مضمون میں نے بہت اہتمام سے بیان کیا ہے. اور اب ہم انشاءاللہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. 3 یا 4 مہینے کا ہمارا دورہ ہے وہاں کا. یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر بھی بیانوں کے اندر یہی مضمون میں بیان کروں گا. اور مضمون کیا ہے؟ وہ یہ ہے دعوت اور تبلیغ کے کام میں پیدل سال لگانا. یہ بہت آسان ہے. پیدل حج کرنا یہ بھی آسان ہے. پیدل عمرہ کرنا یہ بھی آسان ہے. اسی طرح قبر زکات دینا یہ بھی آسان ہے. لیکن ایک کام ہماری شریعت میں بہت مشکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے دلوں کو صاف رکھنا. یہ بہت مشکل ہے. اس لیے سب سے پہلا سبق میرا یہ ہے، اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرو، ورنہ حشر کے میدان میں آدمی خالی کھڑا رہے گا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. سوچ کے آیا تھا مجھے بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا، لیکن وہاں خالی ہے. کیوں؟ کہ دل کی دنیا کو ہی اللہ دیکھتا ہے اور وہی اللہ قبول کرتا ہے. انما يتقبل الله من المتقين. اللہ نے نہیں کہا کہ انما يتقبل الله من المصلين، انما يتقبل الله من العلماء، انما يتقبل الله من الفقهاء. یہ جملے نہیں تھے. انما يتقبل الله من المتقين. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلب سلیم مانگتے تھے، خود اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما. قرآن کے اندر ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. تو دلوں کو صاف رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے قرآن میں بار بار کہا یزکیہم یزکیہم یزکیہم. یہ مانگنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے. اور میں مثال دیتا ہوں، مختصر عشاء کی نماز ہم نے پڑھی
اگر صاف ستھرے دل کے ساتھ پڑھی، دل کے اندر کوئی کچرا نہیں ہے، دل کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے، دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، اور عشاء کی نماز پڑھی، دل پاک صاف ہے، تو عشاء کی نماز کی نیکیاں بھی ملیں گی، اس کا نتیجہ بھی نکلے گا اور قبول بھی ہوگی۔ یہ نماز روکی کی گناہوں سے۔ اور اگر عشاء کی نماز پڑھی لیکن دل میں کچرا ہے تو فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض اتر گیا، تاریخ فرض شمار نہیں ہوگا کہ فرض نہیں پڑا، یہ شمار نہیں ہوگا، اور نیکیاں بھی ملیں گی، لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہماری شریعت میں سب سے آسان ہے نیکیاں کمانا اور گناہ معاف کرانا، یہ ہماری شریعت میں بہت آسان ہے۔ ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دو تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں ہنسیں، اللہ بھی ہنستے، گھر جا کر عمل کر لینا کہ مول صاحب نے کہا کہ چلو لیکن دونوں میاں بیوی محبت سے ہنسے تو اللہ بھی ہنستے یہ۔ لیکن اگر یہ کہا کرے کہ مول صاحب نے کہی ہوئی ہے کروں ہے پر تاری ماری لڑائی یہ ہے تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو نیکیاں حاصل کرنا اس کا تو بہت لمبا میدان ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نیکیاں حاصل کرنا تو بہت آسان ہے، ایک دعا پڑھا رہا ہوں، پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنا پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا بھر میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دیں گے۔ کتنا آسان ہے، یہ تو میں نے بالکل نیچے اتر کر بیان کیا ہے، ورنہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، آپ نے تو صرف مومنین مومنات کا جملہ کہا ہے، تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے مؤمنین مؤمنات انسان بھی شمار ہوں گے اور مؤمنین مؤمنات جنات بھی شمار ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، جب یہ آدمی پڑھے گا تو اس وقت میں جو مؤمنین مومنات انسان ہوں گے وہ شمار ہوں گے اور مومنین مومنات جو جنات ہوں گے وہ شمار ہوں گے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں جی، اس سے صرف انسان مراد ہوں گے۔ تو علماء اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے تو مومنین مومنات کہا ہے، انسان کا تو کہا نہیں ہے، مومنین مومنات میں تو جنات بھی ہیں، ان کی عورتیں بھی ہیں، ان کے مرد بھی ہیں۔ تو میں نے سب سے نیچے اتر کر یہ مضمون بیان کیا کہ بھائی مومنین مومنات چلو انسان شمار کرو تو بھی کتنی نیکی آ گئی ہمارے اکاؤنٹ میں، کتنا آسان ہے نیکی حاصل کرنا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنی دعاؤں کو عرش تک پہنچاؤ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کو عرش کا راستہ بتایا ہے۔ ایک سجدہ قبول ہو گیا بیڑا پار ہو گیا، ایک گشت قبول ہو گیا بیڑا پار ہو گیا، ایک گشت، چلا نہیں، چلا تو بہت بڑی چیز ہے، ایک گشت اگر قبول کب ہوگا جب دل صاف ہوگا۔ اس لیے اللہ تمہاری حدیثوں میں آتا ہے کہ تمہارے چہروں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ۔ اور اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آدمی سمجھے کہ مسئلہ حل ہوگا نہیں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو بھی حضرات پہنچتے تھے تذکیر کے لیے، تو حضرت مولانا کے یہاں سب سے پہلا قانون یہ تھا کہ یہاں بات نہیں کرنا، تو کمرہ دے دیا جاتا تھا، بٹھا دیتے تھے کہ یہاں چلا گزارو آپ، لیکن کسی سے بات نہیں کرنا، کسی سے کچھ کہنا بھی ہے لکھ کر دو، اللہ کو بات نہیں کرنا، تربیت کرتے تھے۔ آج وہ تربیت تو رہی نہیں، آج تو شوشا کا زمانہ، آپ سمجھے،
شوشا کا زمانہ ہے، بٹ کا زمانہ ہے، تو صاف دل کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے دعا مانگنی پڑے گی. کہ جب مال بہت جمع کریں لوگ تو دعا کیا بتائیے؟ لمبی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی حدیث. اس کے اندر ہی جملہ ملے گا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ سونا چاندی بہت جمع کر رہے ہیں تو دعا مانگو کہ اللہ تو مجھے قلب سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے وہاں مرکز نظام الدین میں. تو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میں ہر سال 4 مہینہ لگاتا ہوں، لیکن حضرت جو ہے کچھ بس ریا کاری ہوتی ہے، غفلت میں وقت گزار کر آ جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ 4 مہینہ لگاؤں تو چھوڑ دوں؟ تو حضرت نے ابا سے فرمایا کہ جواب دو ان کو. تو والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی 4 مہینہ چھوڑنا نہیں ہے، تواتر کے ساتھ لگاؤ. تو اس نے پوچھا کہ ریا کاری کے ساتھ لگاؤں؟ تو یہ بھڑوچ کا ہی تھا، یہ پوچھنے والا نے بھڑوچ کا ہی تھا. 2 آدمی بھڑوچ کے تھے، 2 آدمی، جو 2 آدمی کا قصہ ہمارے وہاں ہوا. ایک تو یہ تھا، اس نے کہا تو پوچھے کہ ریا کاری کے ساتھ لگاؤں 4 مہینہ؟ تو ابا نے کہا ریا کاری کے ساتھ لگاؤ، لیکن لگاؤ اور اللہ سے اخلاص مانگتے رہو، ایک دن اللہ اخلاص دے دے. اور اگر لگاؤ گے نہیں تو کہاں سے اخلاص مانگو گے؟ لگے رہو اور اللہ سے اخلاص مانگتے رہو. ایک قصہ ہوا. دوسرا ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھڑوچ کے قصہ سناتے تھے کہ یہاں ہم لوگ جماعتیں بناتے تھے، گشت کی عمومی گشت کی جماعتیں بناتے تھے. ایک آدمی کے بارے میں ساتھیوں نے کہا کہ موسم آنے گشما نہیں نکلتا، آج جیل بول اڑے سے لوگوں کی دادا گیری کرے سے گشما نہیں نکلتا، آنے جیسے نہیں ہے تعلیم ماں یا جماعت جو دینی بات ہے ہمارا ایسا نہیں رکھتے، گشما نہیں نکلتا. اور اس کو گش میں جانے کا شوق بہت، وہی بھر اس کا تھا. اس کو تو شاید پہچانتا کہ انتقال ہو گیا اس آدمی کا. تو وہ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ کون کون گش میں جائے گا؟ فلاں 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 فلاں، یہ بھی ہاتھوں پر کھڑی. تو والد صاحب نے کہا نہیں تمہارے جموں نے تھو تمہارے અહીંયા જ રહેવું છે અમારા પાસે. મારો અત્યારે બહેન છે એટલે બેઠા રહેજો અને સાંભળજો. તો મસાલા એમ કેમ? મારે તો કશમાં જવું છે, मुझे तो कश्मीर जाना है. तो वाले साहब ने कहा कि नहीं आप मेरे साथ बैठो. अब देखो जमातें रवाना हो गई. अब वो बार एक ही बात का इसरार कह रही मुझे कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है. तो वाले साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तुम यहाँ बैठोगे मशवरे से तुम्हें सवाब तो मिलेगा, तुम अकेले तो नहीं हो, तो सब है ना, सवाब तो मिलेगा तुमको भी. अब वो भी नहीं माने. तो वालिद साहब ने कहा कि आपको कश्मीर इसलिए नहीं भेजते हैं कि आप वहां जाकर लड़ाई करते हो. तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे मौलवी साहब नहीं करूं यार, नहीं करूं यार. तो अब्बा ने कहा तेरा नहीं करूं यार नहीं लड़ाई है, तो इतना जो दूर से बोलता है इसमें लड़ाई है. ये चीज कब खत्म होगी? अब्बा ने फरमाया तो अपने दिल की दुनिया ठीक कर. ये मेरा जुमला सोचते रहना. हमारे शरीयत में हर नेकी करना आसान है, लेकिन दिल को साफ रखना ये बहुत मुश्किल है. इसके लिए बहुत तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तगड़ी मेहनत. अच्छा जिन्नातों के ज्यादा लड़ाइयाँ नहीं होती, लड़ाई इंसानों में होती. मकाम इंसान अक्सर से जदला. जिन्नत के बारे में नहीं कहा होगा कि वो परेशान करते हैं, कभी इधर परेशान करे, कभी किसी को कत्ल कर दिया. ये हदीस में तो आते हैं. साद इब्न उबादा को कत्ल करने वाले जिन्नत थे. नहनु क़तलना सय्यद अल-खज़रज साद इब्न उबादा फरमयनाहु बिसामिन फलम यख्तफु आदा. ये अशार पढ़े थे जिन्नातों ने. साद इब्न उबादा बड़े लोगों में थे. नहनु क़तलना सय्यद अल-खज़रज साद इब्न उबादा. ये साद इब्न उबादा जो है ये खज़रज के बड़े थे. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो गया तो बड़े मसले खड़े हुए. मैंने कल बयान किए सारूद के अंदर मुख्तसर मसले, कई मसले खड़े हुए आपके इंतकाल के बाद. बड़े के इंतकाल के बाद तो हालात आते हैं. तो उसमें से एक मसला ये खड़ा हुआ कि अभी अमीर कौन बने. मुहाजिरीन कहने लगे हम मिन्ना अमीर, अंसार कहने लगे मिन्ना अमीर. जो धड़े बन गए
اور صدیق اکبر بڑے پریشان کہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی نہیں کیا ہے، پر ابھی تو غسل کیسا دے، دفن کیسے کریں، کفن کا کیا ہو، یہ سارا کا سارا مضمون باقی ہے۔ قبر کیسی بنائی جائے، اس لیے کہ مدینہ والوں کی قبر بنانے کی ترتیب الگ تھی، مکہ والوں کی قبر بنانے کی ترتیب الگ تھی، مہاجرین الگ طریقے سے قبر بناتے تھے اور انصاری الگ طریقے سے بناتے تھے۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا، صدیق اکبر امیر المومنین بن گئے، لیکن وہ بنے کیسے بنے اسی پر تو یہ معاملہ ہوا سعد بن عبادہ کا۔ تو سعد بن عبادہ نے کچھ سوال، سعد بن عبادہ آخر تک حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی۔ سعد بن عبادہ، حضرت علی، حضرت عباس، یہ بھی کچھ دنوں تک تھوڑا سا ناراض رہے، لیکن مسئلہ آیا تو صدیق اکبر نے ان سب کو ملا کر سمجھایا کہ دیکھو بھائی، میں ہر نماز کے بعد اعلان کرتا ہوں میں امیر بننے کا حقدار نہیں ہوں، تم جسے چاہو امیر بنا لو۔ جب حضرت علی نے، حضرت عباس نے، اور جن لوگوں حضرت فاطمہ نے، فضل ابن عباس نے، عبداللہ ابن عباس نے، یہ اہل بیت تھے سارے کے سارے، انہوں نے جب سنا تو یہ سب آ گئے حضرت علی کے ابوبکر کے پاس، بھائی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا تم کہو تو میں تمہیں امیر بنا دیتا ہوں، میں تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں بدگمانی یہ ہوئی تھی، ہمیشہ یاد رکھنا دینداروں کی جو صفیں ٹوٹتی ہیں بدگمانی سے ٹوٹتی ہے، اور شیطان پہلے سب کو ختم کرتا ہے۔ علماء کو علماء سے لڑوا دے گا، پرانوں کو پرانوں سے لڑوا دے گا، سب ٹوٹ جائے گی، پھر وہ آدمی کہیں کا بھی رہے گا نہیں ادھر کا نہ ادھر کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسے بنے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ انصار کہنے لگے نہیں ہماری ترتیب پر قبر بنے گی بھائی، ہمارے پاس رہے ہیں حضور۔ مہاجرین کہنے لگے ہماری ترتیب پر بنے گی قبر۔ صدیق اکبر بڑے پریشان۔ تو ایک بات یاد رکھنا، جب دل صاف ہوگا تو کون رہبری کرے گا بھائی؟ اللہ۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کے دل میں حقیقت ایمان ہوگا تو اس کے دل کی دنیا کی اللہ رہبری کرے گا، اب یہ کر، اب یہ کر، اب یہ کر، اب یہ کر، اب یہ کر۔ دور ہے حضرت عمر کا، اور خواب دیکھا حضرت علی نے، اور خواب میں دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ گویا فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیری تو ایک لڑکی آئی کھجوریں لے کر، اور کھجوریں لے کر حضور کے سامنے رکھ دی اور کہا حضرت یہ مسلمانوں کے لیے میں ہدیہ لائی ہوں، اب تقسیم فرما دیں۔ یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں حضرت علی، اور دور ہے حضرت عمر کا، ان کا زمانہ تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھجوریں دی، لائن لگ گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں میری باری آئی تو مجھے بھی ایک کھجور دی۔ جب مجھے ایک کھجور دی تو میں نے کہا زد یا رسول اللہ، ایک اور دیجیے فاطمہ کے لیے۔ یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ بس حضرت علی نے ایک کھجور مانگی اور فوراً مسجد نبوی میں اذان ہو گئی، خواب پورا ہو گیا۔ اب فجر کی نماز کے لیے آ گئے حضرت علی، حضرت عمر نے نماز پڑھائی، اور اتفاق ایسا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعت میں جو صورتیں پڑھی تھی وہی صورتیں حضرت عمر نے پڑھی، کہ ایک گھنٹہ پہلے سنی تھی انہوں نے خواب میں۔ اور حضرت عمر جب نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے، اس تک کیا لے لیں، جب حضرت عمر نے فارغ ہو گئے نماز پڑھا کر تو یہ تھی، جب حضرت عمر فارغ ہو گئے تو وہی لڑکی آئی جس کو خواب میں دیکھا، اور کہا امیر المومنین یہ ہدیہ ہے مسلمانوں کے لیے، تقسیم کرے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں تو اس لڑکی کو دیکھا ہی تھا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقسیم کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا. تو لائن لگی، حضرت عمر نے سب کو دینا شروع کیا. میں بھی کھڑا ہو گیا لائن میں. جب میں کھڑا ہو گیا لائن میں، میری باری آئی تو حضرت عمر نے مجھے ایک کھجور دی. جب مجھے ایک کھجور دی تو میں نے کہا ضد یا امیر المومنین، امیر المومنین ایک اور دیجیے. تو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دی تھی تجھ کو؟ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ لو زیادہ زدناک، لو زیادہ زدناک. حضور زیادہ دیتے تو ہم بھی زیادہ دیتے. حضور نے ایک دی تو میں تو کیوں دوں؟ اب اس پہلے جو چمبے میں پڑ گئے، ارے یہ خواب تو میں نے کسی کو بیان ہی نہیں کیا. آدمی خواب دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے فرشی حور کو سناتا ہے، نہیں سناتا؟ انہیں آ خواب دے ہوئے آ خواب دے ہوئے. حالانکہ معبرین مفسرین جو ہے، میں نے میری کتابوں میں لکھا ہے دوسرے موتی میں، کہ خواب کبھی بھی عورت کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہیے، چاہے راجیہ بصری ہو. اب تو راجیہ بصری آنے کی نہیں، لیکن چاہے جیسی بھی ہو، عالمہ ہو معلمہ ہو، لیکن عورت ہے. تو ان کے مزاج میں تیزی ہوتی ہے. فتویٰ بھی جلدی دیتے ہوئے اور تعبیر بھی جلدی دیتے ہوئے. خواب دیکھتا ہے تو آدمی ضرور خواب بیان کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے صحابہ سے، بتا بھی کسی نے خواب دیکھا ہو تو صحابہ سے بیان کرتے تھے. یہ خواب دیکھا تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، تعبیر دیتے تھے، یہ ہے یہ، اب یہ کرو یہ کرو، رہبری ہوتی. تو حضرت علی کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ کو کس نے کہا ہے کہ حضور نے مجھے ایک کھجور دی؟ حضرت علی کا جملہ کہہ رہے ہیں لو زیادہ زدنا، لو زیادہ زدنا. حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا. حضور نے ایک دی میں دو کیوں دوں؟ پہلی وہاں سے ہٹے نہیں. آپ کو کس نے کہا تھا؟ حضرت عمر نے کیا آیت پڑھی، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ. جس کا دل صاف ہوگا اس کے دل کی دنیا کی اللہ رہبری کرے گا. حقیقی ایمان آئے گا وہاں، پھر نقلی ایمان نہیں آئے گا، پھر حقیقی ایمان آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کی رہبری کرے گا، کیا پڑھانا، کیا کرنا، کیسے کرنا. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، پھر آگے محروم نہیں ہوگا. کبھی کبھی جناتوں کی دنیا سے اللہ رہبری کرے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر دل کی دنیا صاف ہو اور مشرک ہو، وہ مشرک ہے، اور دل کی دنیا صاف ہو. صاف ہے کہ کیا مطلب؟ مطلب ویوہار کا پکا ہے، کسی کے ساتھ بغض نہیں، اپنا جو کام کرنا ہے وہ کرتا رہتا ہے، اور دل کی دنیا صاف ہے. تو سب سے پہلے اللہ کی مدد اس کے ساتھ یہ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت دے دے گا. جیسے عثمان بن ابی طلحہ کو ملی، خالد بن ولید کو ملی. بہت سخت تھے خالد بن ولید، قبیلے بنی مخزوم کے، ناک کے بال تھے خالد بن ولید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ قضاء کے لیے گئے تو وہاں دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن ولید سے پوچھا، خالد بن ولید کے بھائی سے، ارے بھائی سب لوگوں کو میں پہچانتا ہوں، وہ فلاں کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے، فلاں کھڑا ہے، تیرا بھائی خالد دکھائی نہیں دے رہا ہے، تیرا بھائی خالد نہیں دیکھا. اگر وہ ہمارے ساتھ آتا ہم اس کو لقدم نہ ہو، ہم اس کو آگے بڑھاتے. تو ولید بن ولید نے کہا کہ حضرت آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اسے لے آئے. اب اللہ اسے لائے گا. اب بس اتنا یہ باتیں ہو گئی تو ولید بن ولید کہتے ہیں کہ میں سیدھا خالد بن ولید کے گھر پر گیا، سیدھا خالد بن ولید کے گھر پر. اور وہاں جا کر میں نے ان کی بیوی سے کہا خالد کہاں ہے؟ بولے جب تک تم لوگ مکہ میں رہو گے خالد مکہ میں نہیں آئے گا. کلکم نجس، آپ ناپاک لوگ. خالد یہ قسم کھا کے گیا ہے. اتنے مزاج میں سختی تھی. احد کے موقع پر مسلمان جو ہارے ہیں وجہ بنے تھے خالد بن ولید. مزاج سخت تھا، تیز تھا خالد بن ولید کا. تو بیوی نے کیا کہا، بھائی تم لوگ جب تک یہاں ہو
تو ولید بن ولید جو ہے باہر بیٹھ کر خط لکھا، خالد بن ولید کے نام، اور یہ خط لکھا کہ خالد طواف کرتے کرتے اللہ کے نبی نے تجھے یاد کیا ہے، خالد کہاں ہے؟ اگر ہمارے ساتھ آتا تو لقدمناہ، ہم اس کو آگے بڑھاتے، کام کرتا، وہ بڑا کام کرتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے عمرے کے قضاء سے فارغ ہو کر، تو خالد بن ولید آ گئے گھر پر، تو ان کے اہلیہ نے یہ خط دیا کہ تمہارے بھائی ولید آئے تھے اور یہ خط دے گیا۔ خالد بن ولید نے جو خط پڑھا وہی بیٹھے بیٹھے ہچکیاں مار کر رونے لگے، نہیں بیٹھے، اور کہنے لگے 3 راتوں سے میں خواب دیکھ رہا ہوں، شاید میرے خواب کی تعبیر اسی خط میں۔ پوری رات بیت اللہ پر جاتے تھے اکیلے، اور یہ خط پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے کہ اللہ میرے ساتھ تیرا کیا ارادہ ہے، اور خواب یہ دیکھتے تھے کہ وہ تنگ اور اندھیری کوٹھڑی میں ہے اور پھر روشنی کی طرف نکل رہے ہیں، تیز دوڑ رہے ہیں، یہ خواب دیکھتے تھے اور کسی کو بتاتے نہیں تھے، بڑے آدمی تھے۔ بیت اللہ کی جو 4 دیواریں ہیں نا، تو ایک دیوار، ہر دیوار کا ایک ایک ذمہ دار ہوتا تھا، تو یہ حجر اسود اور رکن یمانی کا جو بیچ میں دیوار ہے، اس کی ذمہ داری قبیلے بنی مخزوم پر تھی، یہ خالد بن ولید کے خاندان پر تھی، اس کو ریپیئر کرنا، اس کو صاف رکھنا، اس کو کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا تو ٹھیک ٹھاک کرنا۔ 4 دیواریں ہیں تو 4 ذمہ دار تھے، 4 بڑے بڑے قبیلے، وہ دیکھ ریکھ رکھتے تھے۔ تو خالد بن ولید کہتے تھے میں دعا مانگتا تھا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ میں یہ قصے جو سیرت کے بیان کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ ہمارے دل صاف ہوں، دل صاف ہوں گے تو خیر آپ کو سلام کریں گے، اور اگر دل صاف نہیں ہوں گے تو مسجدوں میں رہ کر، مدرسے میں رہ کر بھی آدمی محروم ہوگا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہنم کے اندر سب سے پہلے شرابی جائے گا نہیں، جہنم میں سب سے پہلے چور جائے گا نہیں، جہنم میں سب سے پہلے زانی جائے گا نہیں، جہنم میں سب سے پہلے یہود جائیں گے نہیں، جہنم میں سب سے پہلے مشرکین جائیں گے فرمایا نہیں، کہ جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ اگر ابا روتے ہوئے کہتے تھے جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یسعر، حدیث شریف میں جملہ آتا ہے یسعر کا، یسعر کا مطلب ہے بڑھتانا، اس لیے نیتوں کی صفائی تو بہت ضروری ہے۔ ابا فرماتے تھے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے، مدرسہ چلاتے چلاتے، خانقاہ چلاتے چلاتے، دینی مکاتب چلاتے چلاتے اگر کوئی بگڑ گیا تو کعبے میں جا کر بھی سدھرے گا نہیں۔ کعبہ جہاز جو ہے فیکٹری میں بگڑ گیا، اس کے لیے دل کی دنیا کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ یہ خالد بن ولید جو تھے یہ روتے تھے اکیلے اکیلے، کیا کروں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کو کہوں۔ عثمان ابن ابی طلحہ یہ بہت صاف دل کے آدمی، حدیث میں آتا ہے کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ کا جو قصہ ہوا تو ام سلمہ مکہ میں رہ گئی، ابو سلمہ مدینہ چلے گئے، ان کا بیٹا یہاں رہ گیا ام سلمہ کا۔ مکہ والوں نے چھوڑا کبھی جاؤ تم مدینہ جاؤ، تمہارے شوہر کے پاس جاؤ، قصہ لمبا ہے، آپ حضرت ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ یہ ام سلمہ اکیلے نکلی مدینہ کے لیے اور تنعیم میں جا کے بیٹھ گئی، اور تنعیم میں جا کر بیٹھ کر ان نے کہا کہ کوئی آئے گا مسافر تو اس کے ساتھ میں مدینہ کا سفر کروں گی، اکیلے تو میں نہیں کر سکتی۔ یہ عثمان ابن ابی طلحہ یہ آئے، اپنی اٹھنیاں چرا رہے تھے۔ ارے بیٹا تم یہاں کیسے بیٹھی ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، چھوٹا بچہ ساتھ میں ہے، تم اس طرف رک کر کے بیٹھی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا ذرا شوہر جو ہے مدینہ منورہ میں ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ اکیلے جاؤ گے تم؟
تو کوئی قافلہ جاتا ہوگا تو ساتھ کھولیں گی. تو یہ عثمان ابن ابی طلحہ صاحب نے کہا کہ مشرک ہے. ابھی انہوں نے اس وقت قبول نہیں کیا ہے, مشرک ہے. ایک جملہ کہا کہ تم یہی بیٹھے رہو, میں گھر جا کر ایک اونٹنی لے کر آتا ہوں. گھر پر گئے, کچھ کپڑے وغیرہ لے کر آئے, ایک اونٹنی لے کر آئے اور پھر اونٹنی بٹھائی اور پھر جو ہے ام سلمہ کو بٹھایا. یہ فرمایا کہ تو لمبا سفر ہے, پتہ نہیں قافلے میں لوگ کیسے ہوں کیسے نہ ہو, میں تمہیں مدینہ چھوڑ دیتا ہوں. یہ اخلاق, دل کی صفائی اور خدمت. ہمارے شریعت میں کوئی بھی نیکی قبول کرانی ہو تو مکمل قواعد لائیے. آپ نماز قبول کرانی ہے تو 100% لائیے قواعد. زکات قبول کرانی ہے 100%. ایک نیکی ایسی ہے جس میں 100% کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہے خدمت. بلی تو خالی پانی پلا, کتے کو پانی پلا دیا تھا بس, اس پر مغفرت ہوگی. حالانکہ اسی کو دیکھا پانی پلایا تھا, اسی پر تو مغفرت ہوئی. تو یہ عثمان ابن ابی طلحہ جو تھے, حضرت ام سلمہ کہتی تھی کہ عثمان ابن ابی طلحہ جیسا میں نے پاک صاف آدمی نہیں دیکھا. حالانکہ مشرک ہو, کبھی اس کا قبول نہیں کیا ہے عثمان ابن ابی طلحہ نے. تو ام سلمہ اپنے اس سفر کے کارگزاری سے ام المؤمنین بنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھا ہوا. تو ایک قصہ بیان کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ سے مجھے لے کر یہ چلے ہیں, جب مجھے کوئی ضرورت ہوتی تو معمولی سے اشارہ کرتی ہے, یہ اٹھنی جو بٹھا دیتی, میں جو ہے اتر جاتی اور اتر کر بچے کو بھی لے لیتی, اتر اور پھر جو ہے یہ اٹھنے کو لے کر دور چلے جاتے دور. جب واپس آتے گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد تو میری طرف منہ کر کے نہیں آتے, میری طرف پیٹ کر کے پیچھے. سمجھ گئے؟ پھر قریب آ کر جو ہے اٹھنی بٹھا کے میں جو اٹھنے پر بیٹھ جاتی, پھر اٹھنی کھڑی کرتے لے کر چلتے. 12-13 دن کا ہمارا سفر ہوا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک کا. مجھے ایک مرتبہ بھی انہوں نے دیکھا نہیں. صرف ایک جملہ کہا, جب قبا آیا قبا دیکھا تو قبا دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ بہن جی آپ کے شوہر کا گھر یہاں ہے. وہ قبا میں رہتے تھے مسلمان, آپ کے شوہر کا گھر یہاں ہے. لوگوں سے پوچھا ابو سلمہ کہاں ہے, ابھی یہ مشرک ہے. تم نے سلمہ مسلمان ہو چکی تھی, یہ مشرک ہے. لوگوں ابو سلمہ کہاں ہے, ابو سلمہ کہاں ہے, ابو سلمہ کہاں ہے, بھائی یہ ان کا مکان ہے. تو انہوں نے دستک دی, ابو سلمہ نکلے. ابو سلمہ نے دیکھا کہ سلمہ ارے میرا بیٹا کے ساتھ ہے. تو ان کے لیے تو اچانک کا خیر, تو امید نہیں تھی کہ مکہ والے چھوڑیں گے. فوراً سامان اتار کر جو ہے گھر میں رکھا اور پھر ابو سلمہ یہ عثمان ابن ابی طلحہ سے کہا بے آؤ تھوڑی کھجوریں کھا لو, کھانا کھا لو, پنیر کھا لو. تو ابو یہ عثمان ابن ابی طلحہ نے کیا کہا, میں نے یہ کام جو کیا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے, پانی کے لیے کیا. واپس روانہ ہو گیا. تو ہم نے سلمہ کہتے تھے لوگ آ کر مکہ سے مسلمان ہوتے تھے, یہاں آتے تھے مدینہ منورہ, اور میں انتظار میں تھی کہ عثمان ابن ابی طلحہ کو مسلمان بنے. جب یہ انہوں نے جو خیر کا کام کیا نا دل کی صفائی کے ساتھ, تو عثمان ابن ابی طلحہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی بڑی خوبیاں دی. ایک تو اللہ نے ایمان دے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا بیت اللہ کی چابی جو ہے قیامت تک ان کے خاندان میں رہے گی, شاہی خاندان وہی خاندان ہے. اور تیسرا قیامت تک ان کی نسل میں کوئی مشرک پیدا نہیں ہوگا. یہ دن کی صفائی آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی, اور دل کا دیوار کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے, یہ آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے. دل بگڑا ہوا ہے. اور یہ لے کر آئے کہ عثمان ابن ابی طلحہ کو خالد ابن ولید نے جب خواب دیکھا, خط پڑا بھائی کا, تو سب سے پہلے گئے صفوان بن امیہ کے پاس. ارے بھائی صفوان, اب تو ہم چلیں مدینہ, سب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, جاوے وہاں. صفوان نے کہا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی, میں مسلمان نہیں ہونے کا. بعد میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع کے اوپر.
اکرما کے پاس گئے تو اکرما نے منع کر دیا. پھر یہ آئے خالد بن ولید آئے عثمان بن طلحہ کے پاس, تو عثمان بن طلحہ نے کہا میں بھی ارادہ کرتا ہوں مدینہ چلوں. یہ دونوں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں عمرو بن عاص ملے, وہ حبشہ سے آ رہے تھے. عمرو بن عاص بڑے, اس تین کی جماعت بن گئی اور جماعت بن کر وہاں گئے تو ام سلمہ کہتی تھی لوگوں میں اعلان ہو گیا خالد بن ولید بھی آ رہے ہیں, عثمان بن طلحہ بھی آ رہے ہیں اور یہ عمرو بن عاص بھی آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں. تو مجھے تو کسی اور کی بھی اتنی خوشی نہیں, لیکن مجھے خوشی ہوئی عثمان بن طلحہ کی. اور حضور کے بھی کتنے اخلاق برتے. خالد بن ولید کی وجہ سے مدینہ میں اکثر بچے یتیم ہوئے اور اکثر عورتیں بیوائی ہوئے. ان سب کو استقبال کے لیے کھڑا کر دیا. تو استقبال کو کس کا, جس کی وجہ سے یتیم ہوئے, استقبال کرو. اہلا وسہلا اہلا وسہلا. خالد بن ولید کے بھائی تھے اور دوسرے بھی کچھ تھے, انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں, حضور کو اطلاع کی. آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے لیے چادر بچھاؤ, پھر ان کے لیے پانی لاؤ, پھر ان کے لیے یہ کرو یہ کرو. یہ اخلاق آج ہمارے اندر اس بات کی کمی ہے. تھوڑا تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لینا کہ مولوی صاحب کیا بات کر کے گئے عطا مانو. ہر نیکی کرنا آسان ہے, دل کو صاف رکھنا مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نظر سے دل پر پڑتی ہے. قلب سلیم قلب سقی. جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں چھوڑی پرانی. تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا. خالد بن ولید جیسے کیا ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے, تو نے یہ کیا. خالد بن ولید کہتے تھے میں مسلمان ہوا اس کے بعد سے میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کر دیکھتا نہیں تھا, شرم آتی تھی. میں نے یہ کیا اور یہ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں, کہ میں نے یہ کیا اور یہ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں. مجلس کے اندر پیچھے بیٹھتا تھا. یہ خالد بن ولید کہتے تھے مجلس ہوتی تھی مشورہ, یہ پیچھے بیٹھتا تھا. کام آتا تھا میرے ذمہ. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیف اللہ کا لقب دیا. عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید ان کے آپس میں تھوڑا سا نوک جھوک ہو گیا. نوک جھوک, لڑائی تو نہیں کہوں گا لیکن نوک جھوک تو سمجھتے ہو بھائی. مشورے میں کچھ تو ہو گئی اور مشورے میں ہو جاتی ہے کبھی کبھی, کبھی کوئی جذبات میں آ جاتا ہے, کبھی کوئی جذبات میں آ جاتا ہے. تو عبد الرحمن بن عوف یہ بھاگے بھاگے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت وہ نیا چھوکرا آیا ہے نا خالد بن ولید, وہ بہت بڑی رائے کے خلاف بیان کرتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. میں رائے دوں مشرق کی تو وہ رائے دیتا ہے مغرب کی. میں رائے دوں شمال کی تو وہ رائے دیتا ہے جنوب کی. یہ شکایت کر رہے تھے عبد الرحمن بن عوف. اتنے میں خالد بن ولید آ گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عبد الرحمن بن عوف ہیں, خالد بن ولید ہیں, تین. اور خالد بن ولید نے بھی آتے ہی عبد الرحمن بن عوف کی شکایت کی. تو یہ چچا جو ہے یہ بخشتے نہیں ہے, یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. تو حضور نے جواب دے دیا یہ سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جواب دیا اور متوجہ ہوئے خالد بن ولید کی طرف اور یہ کہا کہ خالد تم احترام کرو عبد الرحمن بن عوف کا, اس لیے کہ یہ بدری ہے, تم بدری نہیں ہو. یہ بدر میں شریف ہوا ہے, اتنا اونچا آدمی ہے. تو اب خالد بن ولید نے کہا کب تک احترام کروں, یہی مجھے بخشتے نہیں. تو حضور متوجہ ہوئے عبد الرحمن بن عوف کی طرف اور یہ کہا عبد الرحمن تم خالد بن ولید کا احترام کرو, اس لیے کہا تھا سیف من سیوف اللہ, یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, اس کا احترام کرو. دونوں کو جوڑ دیا, دونوں کو جوڑ دیا. تو مزاج جو اس طرح عبد الرحمن اسد عمر اور خالد بن ولید مزاج میں میل نہیں تھا. خالد بن ولید اور عمار بن یاسر مزاج میں میل نہیں تھا. خالد بن ولید عبد الرحمن بن عوف مزاج میں میل نہیں تھا. خالد بن ولید حضرت عمر دونوں کا چہرہ بہت ملتا جلتا تھا, بہت ملتا جلتا. جو تل کے دانے ہوتے نا, تل کے دانے
جہاں دل کا دانا خالد بن ولید کا تھا وہی حضرت عمر کا تھا. اتنا مزاج ملتا تھا, اتنا چہرہ ملتا تھا ان دونوں کا. لیکن خالد بن ولید کی رائے ہوتی تھی مشرق کی, حضرت عمر کی رائے ہوتی تھی مغرب. ہمیشہ سینٹرل رہتا تھا, لیکن ایک دوسرے کو نبھاتے تھے. کیوں کہ اتنے ساتھ لڑتے نہیں. جب خالد بن ولید حالانکہ زندگی بھر حضرت عمر اور حضرت خالد بن ولید کے قصے بہت ہوئے. جب صدیق اکبر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی فیصلے کیے. ان فیصلوں میں سب سے پہلے فیصلہ یہ کیا کہ خالد بن ولید کو معزول کیا اور ابو عبیدہ کو امیر بنایا اور جملہ لکھ دیا تو حضور سے میں نے سنا ہے کہ اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے. خالد بن ولید کو معزول کیا. اب اتنا بڑا لشکر, اس کے ذمہ دار خالد بن ولید, اور معزول کیا تو ظاہر کی بات. اچھا معزول کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ حضرت بلال کو بھیجا. یہ دھیان تو سننا, پتا نہیں یہ مضمون اللہ کی کہ الوار آئے گا. حضرت بلال کو بھیجا. بلال خالد بن ولید کے مقابلے میں دینداری والا معاملہ کو اللہ جانے, لیکن ہمیشہ کے غریب لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اور خالد بن ولید اونچے خاندان کے شمار ہوتے ہیں. حضرت عمر نے کہا تم جاؤ, وہاں پر خالد بن ولید تقریر کر رہے ہوں گے اور تم جا کر یہ میرا خط سنا کہ صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا ہے, اب اللہ نے مجھے امیر المومنین بنایا ہے. سب سے پہلا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ خالد بن ولید معزول, ابو عبیدہ ان کی جگہ امیر, اور دوسرا فیصلہ یہ کرتا ہوں کہ ابھی خالد بن ولید سارا حساب کتاب کر کے فقہ کا سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے ابو عبیدہ کو چابی دے دیں, ان کو ہتھیار دے دیں اور ان کو ذمہ داری دے دیں, اور خالد بن ولید سیدھے میرے پاس آئے اور ان باتوں کا جواب لے کر آئے. یہ حضرت عمر نے لکھا. خالد بن ولید کی ذرا عادت تھی, رات صبح جنگ وغیرہ ہوتی تھی, رات کو ذرا شعرا ہوتے تھے, صبح کوئی شعر سنا دے بھائی, کوئی شعر سنا دے. شعر سننے کی عادت تھی ایسے خالد بن ولید. تو خالد بن ولید جو شعر سنتے تھے تو کبھی کبھی ان کو ہتھیار بھی دے دیتے تھے امیر سے اس قابلوں کی. تو حضرت عمر نے خط میں لکھا مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم نے شاہدوں کو رقم دی ہے, اگر تم نے بیت المال میں سے دی تو وہ خیانت ہے, اور اگر اپنے مال میں سے دی تو فضول خرچی. اس کا جواب لے کر آنا. یہ انہوں نے لکھا حضرت عمر نے. پھر ایک نکاح بھی کیا تھا وہاں رومی عورت سے, شامی عورت سے. لیکن تم نے وہاں نکاح کیوں کیا؟ ہم نے تم کو نکاح کرنے تھوڑی بھیجا تھا, ہم نے تم کو جمع سے بھیجا تھا. اس کا حساب دینا. یہ سارا خط لکھ کر خالد بن ولید کو مدینہ بلایا. دل صاف تھے, دل میں کچرا, حالانکہ اتنا بڑا کام ہوا ہے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا خالد, اب بلال تمہارا امامہ ہے نا, تمہارا امامہ, یہ امامہ گلے میں ڈال کر خالد کو اتارنا. میں نہیں چاہتا کہ میرا خالد جہنم میں جائے. میں نے حضور سے سنا ہے معمولی سا بھی تکبر ہوگا تو آدمی جہنم کے ہوا کی خوشبو میں نہیں سن سکے گا. اور ویسا ہی کیا حضرت بلال نے, جیسا انہوں نے کہا تھا. جب حضرت بلال نے یہ کیا اور پھر خالد بن ولید سے معانقہ کیا, ان کے پیشانے کو بوسہ دیا اور یوں کہا خالد پہلا جو میں نے کام کیا ہے وہ امیر المومنین کا حکم تھا, اور دوسرا جو کام کر رہا ہوں تجھے بوسہ دے رہا ہوں اور تیری داڑھی کو میں ہاتھ لگا رہا ہوں اور تیرے پیشانے کو بوسہ دے رہا ہوں, یہ تیری محبت ہے جو میرے دل میں. یہ حضرت بلال نے کہا. اور خالد بن ولید سارا حساب کتاب دے کر کوئی بھی جو ہے جنگ نہیں کی خالد بن ولید نے, دل کی سفر مدینہ منورہ پہنچا. اب پورے مدینہ میں اعلان ہو گیا خالد آ گیا, خالد آ گیا. سب کو کس سے معلوم تھے مدینہ والوں کو, اسے معزول کیا, اسے معزول کیا, یہ ہے وہ ہے, چرچے ہو رہے تھے. پورے مدینہ میں بات پھیل گئی خالد آئے. ابھی حضرت عمر سے آ کر ملے ہی نہیں تھے, گھر پر آئے تھے, لیکن مدینہ منورہ میں چرچے ہونے لگے خالد آ گیا, خالد آ گیا, خالد آ گیا. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا علقمہ ابن علاثہ.
آنکھوں سے تھوڑا کمزور تھے. یہ رات کو کسی کام کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا سامنے سے کوئی آ رہا ہے. تھے حضرت عمر. یہ سمجھے خالد بن ولید ہے. سمجھ گئے نا؟ غلط نہیں ہوئی. حضرت عمر رات کو بس چکر لگاتے تھے نا مدینہ کا. پھر حضرت عمر اور یہ القبہ ابن علیہ سمجھے خالد بن ولید ہے. تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا خالد. ہاں ہمیں پتا چلا کاش تو آیا ہے اور بہت ہی تکلیف ہوئی تجھے جو ہے امیر المومنین نے معذور کر دیا. بہت پھر حضرت عمر سے بات کر رہے تھے اندھیرے میں. تو حضرت عمر نے بھی آواز بدل کر کہا ہاں تکلیف تو مجھے بھی ہوئی ہے. کیا خیال ہے ایک جماعت بنا دیں گے اور جماعت بنا کر امیر المومنین کو قتل کر دیں گے. کیا حضرت عمر نے کہا. القبہ کی اولاد نے کہا کتنا نہیں ہونا چاہیے, کتنا نہیں ہونا چاہیے. اب بات ختم ہو گئی. فجر کی نماز حضرت عمر نے پڑھائی. فجر کی نماز حضرت عمر نے پڑھاتی ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فوراً کا یہ سنا ہے خالد بن ولید آئے ہیں. کہاں مسجد میں ہے خالد بن ولید؟ حاضر ہوں. آ گئے حضرت عمر کے پاس اور گھبرائے ہوئے آئے. حضرت عمر نے بلایا تھا نا, آؤ حساب کتاب دو. پھر حضرت عمر نے کہا القمہ ابن علیہ صاحب ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں حضرت ہوں, تم بھی آ جاؤ. اور دونوں کو بٹھایا اور دونوں کو بٹھا کر حضرت عمر نے خالد بن ولید سے پوچھا خالد رات کو فلاں جگہ اندھیرے میں تم دونوں نے کیا مشورہ کیا ہے؟ اگر سمجھ میں آئے تھے کہ نا بھروس مارو رات کو فلاں جگہ اندھیرے میں تم دونوں نے کیا مشورہ کیا؟ یہ خالد بن ولید سے پوچھ رہے ہیں, القمہ سے نہیں پوچھ رہے. تو خالد بن ولید نے کہا کہ حضرت میں گھر سے نکلے ہی نہیں. تو گھر میں ہو, گھر میں نکلا ہی نہیں. تو القمہ کیا کہہ رہے ہیں اتق اللہ یا خالد لا تتق من عمر لا تخف من عمر. عمر سے بن جا, اللہ سے ڈر. تیری میری ملاقات ہوئی, فلاں جگہ بات ہوئی. اب حضرت عمر سے مزہ لے رہے. حالانکہ حضرت عمر اتنا چہرہ ملتا جلتا تھا دونوں کا, خالد بن ولید کا اور حضرت عمر کا, کہ سامنے والا آدمی تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خالد ہے کہ عمر. مزاج میں جوڑ نہیں تھا. پھر یہ تیسرے میں نبھا کے چلتے تھے. چلا جائے حدیثوں میں آتا ہے جب بار بار حضرت عمر اور جب سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ یار اتنا بڑا مسئلہ ہے, امیر المومنین نے بلایا اور امیر المومنین ایک ہی بات پوچھ رہے ہیں کہ خالد تم نے کیا مشورہ کیا؟ کیا خالد نہ کہہ رہے حضرت میں گھر سے نکلا ہی نہیں, میں ان کو جانتا بھی نہیں. اور القمہ کیا کہہ رہے تھے ارے تم کیوں جھوٹ بولتے ہو, تمہاری میرے بات ہوئی ہے. بعد میں جب بات تھوڑی آگے بڑھی تو حضرت عمر نے کہا القمہ سے کام قریب کرو. کام قریب کیا کیونکہ رات کو تم نے جو بات کی ہے وہ خالد سے نہیں کی, وہ مجھ سے کی. مجھ سے تم نے بات کی ہے رات کو. اب جب یہ بات ہوئی تو ان کے تو کام قریب ضرور نکل گئے. پھر حضرت عمر نے کیا کہا فتنے کی بات نہیں کیا کرتے, یہ مدینہ ہے, مسلمان جڑے ہوئے ہیں, فتنے کے بعد نہیں کیا کرنا. ایسی بات اب مت کرنا, میں نے معاف کر دیا آپ کو, لیکن ایسی بات اب مت کرنا. یہ دن کی صفائی آج کو معاف کرتا ہے بھائی. آج تو آج کا یہ معاف نہیں کرتا. آج نمک تھوڑا زیادہ پڑ گیا تو کیا کرتے گاجیاں مڑے سے اوپر مت مل دیتے. اور وہاں اتنا بڑا ہوا تو حضرت عمر نے کیا کہا میں نے تجھے معاف کر دیا, مجھے کوئی بدلہ نہیں. لیکن فتنے والی بات زبان سے نہیں نکالتے. القمہ کی اولاد نے کیا کہا حضرت اب سے رات کو میں نکلوں گا ہی نہیں. پتا نہیں چلے عمر کون ہے خالد کون ہے. دلوں کی دنیا کو آباد رکھو ورنہ حشر کے میدان میں خالی اٹھنا پڑے گا. اور حشر کا میدان آئے گا یوم تبل السرائر ہے قرآن میں, یوم تبل السرائر. سارے راز وہاں کھل جائیں گے, وہاں کوئی چالاکی چلے گی نہیں.
آدمی اس سے ڈرے. ابن ابی ملیکہ بخاری شریف کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ ایسے دیکھے جو اپنے آپ پر نفاق کا ڈر لگاتے تھے. صحابی ڈرتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش کے اجتماع میں ٹونگی میں فجر کی نماز کے بعد قرآن سناتے تھے. پیدل تھوڑا چلتے تھے، قرآن سناتے تھے اور بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. پھر حضرت جی کے پاس آئے اور حضرت جی کے پاس آ کر کہا کہ حضرت آج جو میں سورۃ توبہ پڑھ رہا تھا اور برات کی ساری آیتیں پڑھ رہا تھا نفاق کی، تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نفاق کی علامت ہے تو ہم نے موجود ہم سے جواب دیں گے، اتنا بڑا کام ہم کر رہے ہیں. لوگ ہمارے بیانات سنتے ہیں، ہمارے بیانات سن کر لوگ وقت نکالتے ہیں، جاتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا وہاں. تو حضرت نے روتے ہوئے جواب دیا، بھائی والی عمر اللہ کی امید اچھی رکھو، حسن ظن رکھو اور کام کرتے رہو، لیکن اپنی دلوں کی دنیا کو صاف رکھو. بات سمجھ میں آ گئی. اسی لیے حضرت خالد اچھا بیت المقدس کے فتح کا جب وقت آیا تو بھی قادر میں ایک آدمی ہے، تم نے کہا ہے تو بالکل ہو بہو ہے تم آتی. تو صحابہ نے خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا تھا. یہ ہاں برابر ہے، تین دیا ہے. یہ آخر میں بوڑھے پادری نے کہا ارے میں نام بھی پوچھو، نام کیا ہے؟ نام تو نام پوچھا تو اب جھوٹ تو نہیں بول سکتے، پھر نام تو خالد ہے. بولے نہیں نام دوسرا ہے. پھر اب عمر کو سفر کرنا پڑا وہاں سے یہاں تک کا. بیت المقدس فتح ہوا. چہرہ اتنا ملتا جلتا، مزاج کا اختلاف. تو خالد بن ولید کہتے تھے ہمارے دل صاف ہیں. جس دن خالد بن ولید کا انتقال ہوا ہے اور حضرت عمر کو پتہ چلا کہ خالد بن ولید کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عمر خود ان کے گھر پر گئے اور ہچکیاں مار کے روئے. تو گھر والوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ میں کیا چاہتا ہوں، میری کیا خواہش ہے، میری کیا تمنا ہے، مجھ سے پوچھو میری کیا تمنا ہے. تو پوچھے کسی نے آپ کی کیا تمنا ہے؟ کہ میری تمنا یہ ہے کہ خالد بن ولید جیسے مجھے سینکڑوں مجھے لوگ ملے اور میں دین کا کام دنیا میں کروں، ایسے آدمی کی مجھے ضرورت ہے. عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا بہت بیمار تھے. عمر بن عبدالعزیز سخت بیمار. شاہی طبیبوں نے آ کر دیکھا اور شاہی طبیبوں نے آ کر کہا کہ ابھی آپ کو تو زہر دیا گیا ہے اور آپ کی انتڑیاں کٹ گئی، انتڑیاں ختم ہو گئی اور کچھ دنوں میں آپ مر جاؤ گے. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا مجھے زہر کس نے دیا؟ میں نے تو ایک کام ایسا نہیں کیا کہ لوگ مجھے زہر دیں. میں تو مسلمانوں کی فلاح کے لیے سارے کام کر رہا ہوں. یہ ہمیں پتا نہیں کس نے دیا، لیکن آپ کی انتڑیاں کٹ گئی. اب لوگ غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کر کہا عمر بن عبدالعزیز نے بھی تم نے مجھے زہر دیا ہے. تو اس نے تو پہلے منع کیا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا دیکھ بھائی جو ہو تو مجھے بتا دے تاکہ میں میرے آخرت کی تیاری کروں. تو اس نے اقرار کیا میں نے زہر دیا. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کتنے پیسے ملے؟ 2000 دینار. 2000 دینار کا مطلب 2000 سونے کے سکے. 2000 سونے کے سکے بڑی قیمت ہوتی ہے اس کی. تو عمر بن عبدالعزیز نے جواب کیا دیا؟ تو نے مجھے 2000 دینار کی عوض میں بیچ دیا. ٹینشن مت لینا. یہ عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں غلام کو ٹینشن مت لینا، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. امیر المومنین بدلا لے سکتے ہیں، اقتصاد سے اقرار کر رہا ہے. اور دیکھ تو جو ہے نا یا رحمت تو فوراً یہاں سے بھاگ جا. تیرے گاؤں شام کے کسی گاؤں میں رہتا تھا وہ، اگر تو وہاں چلا جا، اگر میرے لڑکوں کو پتہ چل گیا یا وزیروں کو پتہ چل گیا تو تیرے موتی میں رکھیں گے نہیں، بال کو ختم کر دیں گے تیرے. یہاں سے بھاگ جا. جب وہ روانہ ہونے لگا کپڑے وغیرہ لے کر تو دروازے سے بلایا ہے عمر بن عبدالعزیز نے، بھائی یہاں بھائی یہاں دیکھ اس مہینے کی تنخواہ بھی لے کر جا. حالانکہ ابھی 15 دن 20 دن باقی تھے مہینہ ختم ہونے میں. عمر بن عبدالعزیز نے پیسے بھی دیے
اور اس کو معاف بھی کیا کہ میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، اور اللہ سے کہتا ہوں اللہ بھی تجھے معاف کر دے، تو چلا جائے یہاں سے تاکہ تیری جان بچ جائے۔ آج ہے ہمارے اندر ایسا؟ آج تک تو خالی صاحب نے دیکھے نا، بولو وقوع ہمارا ساتھ آنا وقوع کو تاکہ ہو رہی ہے، بار بار ایسے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، ورنہ میرے گھر میں ہمارے مسجد کے لیے ایک آدمی آتا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہی رہتا ہے، ایسے دیکھتا رہتا ہے، وہ اس کا کام ہے نہ آپ کو دوسری نظر کو دیکھتا ہے، دوسری نظر کون سی نظر سے دیکھتا ہوگا یار؟ تو میں اس کو کہتا ہوں مومن کا ہتھیار پڑھ لی، میری کتاب کے مومن کا ہتھیار ہے وہ پڑھ نہیں دیکھے گا، اور وہاں اتنا بڑا ہوا ہے تو عمر بن عبد العزیز کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تجھے معاف کر دیا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ بھی تجھے معاف کر دیا۔ مجھے طبیعت بہت خراب ہوئی عمر بن عبد العزیز کی، اور سکرات شروع ہونے لگی تو غروب کی آتی تھی، غروب کی ہوتی ایک دم سے آنکھیں بند ہو جاتی تھی، کبھی کھلتی تھی، تو کل ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو بچے ان کے کھڑے تھے، ان کے بیٹے بیٹیاں وزیر لوگ، ایک نے کہا یہ ابا کا جو غلام تھا وہ کہاں ہے؟ وہ دکھتا نہیں ہے یہاں، شاید اسی نے کوئی کام کیا ہو، وہ کہاں ہے؟ یہ بات عمر بن عبد العزیز نے سن لی تو مرنے سے پہلے کہا عمر بن عبد العزیز نے دیکھو میرے غلام کو تم چھیڑنا مت، میں نے اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا، قصاص لینے میں کسی کو حق نہیں، قصاص مت لینا، میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ اور پھر یہ آیت پڑھی فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یہ صفات کے مالک تھے۔ احمد ابن حنبل کو کوڑے مارنے والا جو تھا وہ بھی احمد تھا، اور احمد ابن حنبل کا نام بھی احمد، یعنی مار کھانے والا بھی احمد اور مارنے والا بھی احمد۔ تو جب بادشاہ بیٹھتا تھا اور کوڑے لگائے جاتے تھے خلق قرآن کے سلسلے میں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ احمد جلاد جو تھا، جلاد یہ اعلان کرتا تھا، پورا بغداد آ جاتا تھا سڑکوں پر احمد ابن حنبل کا کوڑے دیکھنے کے لیے کیسے مارا جاتا ہے، پورا بغداد مار دور سے۔ تو یہ احمد جلاد سے یہ اعلان کرتا تھا اے احمد تو یہ اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق ہے، میں تجھے بادشاہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ تو احمد ابن حنبل جواب دیتے تھے اے احمد تو یہ اقرار کر لے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، میں تجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا دوں گا۔ تھوڑے مارے گئے زبردست۔ بکھرے موتی میں میں نے مضمون لکھا ہے امام احمد بن حنبل کا، جو امام احمد بن حنبل کو وہ کوڑا مارتا تھا، احمد بن حنبل کہتے تھے کہ ایسا زبردست کوڑا مارتا تھا کہ ہاتھی پر مارا جائے گا ہاتھی بھی مر جائے۔ یہ احمد بن حنبل کہتے ہیں، خون ہو جاتے تھے احمد بن حنبل خون، اور اسی حالت میں ان کے شاگردوں کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے، ظہر کا وقت ہو جاتا تھا، ظہر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ احمد پوچھتا تھا جلاد اتنا خون میں تمہاری نماز کیسے ہوئی؟ تو احمد ابن حنبل جواب دیتے تھے میں حضرت عمر کا روحانی بیٹا ہوں، ان کی فجر کے جیسے ہو گئی ویسے میری ظہر کی ہو گئی۔ یہ احمد ابن حنبل جواب دیتے پھر حکومت بدلی، حالات بدلتے ہیں نا، پتا چلنا حالات بدلتے ہیں، حالات ہمیشہ ایک نہیں رہتے، جو وقت بھی ہے وقت گزر جائے گا۔ یہ دیکھنا ہے کہ حکم پورا کر کے گزرا یا حکم توڑ کے گزرا۔ تو احمد ابن حنبل کیا حالات بدلے؟ وہ حالات ایسے بدلے کہ گھر پر ان کا انتقال کا وقت آ گیا، دوسرا بادشاہ آ گیا، ان کا بہت اکرام کرنے والا بن گیا یہ بادشاہ۔ جب سکرات میں تھے احمد ابن حنبل تو ایک آدمی آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ سکرات میں تھے، تو ان کا بیٹا تھا عبداللہ اس کا نام تھا، اس نے جا کے دیکھا تو دروازے پر وہی جلاد تھا احمد جو کوڑے مارتا تھا، وہ کھڑا تھا۔ تو ابا سے آ کر کہا کہ ابو جی وہ احمد جلاد آیا ہوا ہے جو آپ کو کوڑے مارتا، بلا لوں گھر میں؟ آپ نے فرمایا ہاں بلا لوں۔
اور کھجور وغیرہ تیار رکھو. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جس سے زندگی میں بڑا مارا. اور میں جب وہ احمد آ کے بیٹھا، یہ تو ایسے ہوئے تھے امام احمد بن حنبل. تو احمد بن حنبل نے سب سے پہلے کیا جملہ کہا؟ یہ کہا بھائی میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھ سے تجھے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کرنا، اور تجھ سے مجھے جو تکلیف پہنچی ہے اور جتنے کوڑے تُونے مارے ہیں مجھے، میں نے اللہ کے لیے تجھے معاف کیا. آج ہے سوچ نہیں. اس کے بعد احمد بن حنبل کا انتقال ہوا ہے. تو وہ روتا ہوا گیا. وہ جلنا بھی کہتا تھا کہ میں بادشاہ کے ماتا تھا، وہ حکم کرتا تھا، میں مارتا تھا، دل سے میرا بھی نہیں چاہتا تھا. لیکن یہ احمد بن حنبل نے کہا تو فکر مت کرنا، اللہ کے یہاں میرا تیرا کوئی معاملہ نہیں ہو. ہاں دنیا کے اندر جو بات ہو جائے وہ ہو جائے گی، اللہ کے یہاں میرا تیرا معاملہ نہیں ہو. اس لیے قرآن کی ایک آیت یاد رکھنا، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے دے گا. اور کبھی کبھی شیطان کے ذریعے سے بھی خیر ملی. ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے کہا حضرت مجھے سکھا گیا. آپ نے فرمایا کم بخت جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا. ہے بخاری کی روایت. تو دل کی دنیا صاف رکھو گے انشاءاللہ. لیکن دیندار نہیں بننا. حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سے زیارت کر کے حج کا جو سفر ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ کھٹن والا جو دن ہوتا ہے وہ طواف زیارت کو ہوتا ہے. طواف زیارت کرو، پھر جو ہے اس کے بعد صحیح کرو، پھر طواف ودا کرو، پھر طواف ودا کر کے حرم سے نکلو. تو بہت لمبا معاملہ ہوتا ہے. خاص طور سے جب معذورین ہوتے ہیں سکا ہرا بیٹھا ہوا پاؤں پھیلا کر. ہمارا افتتاح ہوا ہے، اللہ اس کی نے برکت دے. کیرلا کا ہے، 25 سال سے ہم حج کرا رہا ہے ماشاء اللہ. 25 سال ابا کو بھی کرایا، ہمارے ساتھ میں طبیعت کا رہتا ہے. وہ پاؤں پھر دبا رہا تھا تو اتنے ایک لڑکا بھاگا ہوا ہے. حضرت 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 آپ کے واٹس ایپ پہ سبق سارے سنتا ہوں، میرے گھر والے بھی سنتے ہیں، اور کئی دعائیں ہم نے سیکھ لی وغیرہ وغیرہ. حضرت ایک دعا کرانے آئے ہوں. یہ کیا دعا؟ میں کہا حضرت ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں، دعا کرنا اللہ کامیاب کرے. میں نے کہا بھائی ایک مدرسہ کھولنا بہت اچھی چیز ہے، مدرسہ کھولنا، لیکن دکان مت کھولنا. دکان مت کھولنا. وہ جتنا جملہ تھا وہ کھول گیا. یہ مرنا اب نہیں کھولنا، اب نہیں کھولنا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ سے اگر لینا ہے تو تمہیں کوئی پہچانے نہ پہچانے. حنین کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو کہا تھا جن کے کام کرنے والوں کو، اور جن کے کام کرنے والوں اور انصار، آج کے دن کا سورج غروب ہوگا یہ مہاجرین اونٹنیوں کو لے کے لوٹیں گے، سونے کو لے کے لوٹیں گے، چاندی کو لے کے لوٹیں گے، غلاموں اور باندیوں کو لے کے لوٹیں گے. اور وہ دین کے کام کرنے والوں اللہ کے لیے دین کا کام کرتے رہنا، دنیا والوں سے مت مانگنا. تم جو لوٹو گے اپنے گھروں پر اللہ اور اس کے رسول کو لے کے لوٹو گے. یہ جملہ حضور نے انصار سے کہا تھا انہیں کے موقع پر. اور ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ دین کے کام کرنے والوں دنیا میں تم پر حالات آئیں گے برداشت کر لینا. دسترخوان لگیں گے تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا، محنت تم نہیں کی. سواری آئیں گے تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا، لیکن تمہاری محنت تو ہوا ہے. تم برداشت کر لینا، فتنوں میں مبتلا مت ہونا، اور دین کا کام اللہ کے لیے کرتے رہنا. حشر کے میدان میں مجھے صرف یاد دلا دینا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نبی قسم نہیں کھایا کرتا. میں کہ نبی کی بات قسم سے بھی اوپر ہوتی ہے. نبی کی بات تو قسم سے اوپر ہوتی ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں حشر کا میدان میں تم مجھے صرف کان میں یاد دلا دینا، تم جو کہو گے میں تم کو اللہ سے دلوا دوں گا. تو دن کا کام کس کے لیے کرنا بھائی؟ اور دلوں کی صفائی کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ. اب جو ہے وہی میرے روزانہ میں جو ہدیہ دیتا ہوں، جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے.
20 وقت یہ جو میں نے بیان کیا تھا کہاں اتنے خلاصہ کا میرے خیال سے 5 سال کے بعد یہ میں نے بیان کیا ہے. حالانکہ انگلینڈ کا اتنا بڑا ہمارا دورہ ہوا کئی بار میں نے بیان نہیں کیا. میں روزانہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو خیر ہو جس کے لیے تو مجھے کہلوا. حالانکہ مجھے بھی اس سے یاد نہیں تھے. پورا ہمارے انگلینڈ کا اتنا بڑا سفر ہوا, اتنا بڑا دورہ ہوا, اتنے بڑے مجمع ہوئے, کئی بار بھی یہ مضمون میں نے بیان نہیں کیا. آج اللہ نے کہلوایا. پھر امام صاحب نے جو نماز پڑھی, عیسائی کی نماز جس کے پیچھے پڑھتا ہوں میں, جہاں پر بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے, وہ امام صاحب جو قرآن کے آیتیں پڑھتے ہیں اسی میں سے نکال دیتے ہیں. بڑے سو بڑی رتی کا ربو کا فتح تھا, اللہ دے گا ہم کو. یاد رکھنا, حضور کے انتقال سے پہلے جبریل نے پوچھا تھا کہ حضرت میں لے کر آیا ہوں, اسرائیل کے بھی لایا ہوں, اسرائیل کے بھی لایا ہوں, میکائیل کے بھی لایا ہوں, اسماعیل کے بھی لایا ہوں. اسماعیل بھی فرشتے کا نام ہے. میں سب کو لے کے آیا ہوں, آپ کہیں میں لے جاؤں, اور جا رہنا ہے تو جا رہے. اب نے بتایا میں آنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ یہ اللہ سے پوچھ رہی اتنا کلیئر کراؤ, میری امت کا کیا ہوگا؟ تو جبریل نے اللہ سے کہا یہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے جواب کیا دیا, پیارے نبی جی کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا امت کا ٹینشن نہ لیں, آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا. اچھا بتا, اسی کو کہتے ہیں والا سو بھائی رسی کا رب کا پتہ. اللہ اتنا دے گا خوش ہو. یہی سب سے بڑی ہماری ساتھ ملتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ ابھی میں لیسٹر گیا تھا, وہاں ایک مولانا سلیم دھوڑا تھے, وہاں سلیم دھوڑا تھے, وہاں ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے. تو ماشاء اللہ بہت اچھی ہماری مجلس رہی ان کے ساتھ. میں نے پہلی مرتبہ ان کو دیکھا, جو انگریزی میں کتابیں لکھتے ہیں, اردو میں لکھتے ہیں. تو انہوں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سے ملاقات کر کے نکلے اور مجھے اس بات چھوڑنے کے لیے آئے. وہ میں نے کہا مولانا اپنا کام مجبور ہے, میں تو چلا جاؤں گا, ساتھی ہے میرے ساتھ. نہیں, آپ کا میں احترام کرتا ہوں. آپ کے جب میرے سبق آپ کے ہمارے سبق بھی سنتے ہیں, آپ کے سبق بھی پہنچتے ہیں ہم تک, ہم سب دیکھتے رہتے ہیں یہ وغیرہ. تو کار کا بٹھا رہے تھے وہ, انہوں نے کہا ہمارا ایک والد صاحب کا قصہ سنو. انہوں نے مجھے وہاں سنایا, مجھے تو بہت رونا ہے. انہوں نے وہاں سنایا کھڑے کھڑے, ٹھنڈی بہت تھی بستر کے اندر. انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں بیان کے اندر مولانا کے بیٹھا ہوا تھا اور مولانا عمر صاحب بیان میں کہہ رہے تھے کہ حشر کے میدان میں جب ہم جنت کی طرف جائیں گے, ان فرات کے اوپر سے گزریں گے تو کچھ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. بجلی کی طرح گزرتے ہیں یا لٹک کے اٹک کے گزرتے ہیں, کچھ پتہ نہیں. یہ ابا بیان میں کہہ رہے تھے, رو رہے تھے بیان میں. پھر اور ان کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے. وہاں شریف صاحب بات کر رہے تھے, ولی پھر ابا نے کہا خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے بیانات سنے وہ تو جنت میں چلا جانے اور ہم بیان کرنے والے پیچھے رہ جائیں. یہ وہاں سے دوہرا کوئی نہیں سنا. حالانکہ میں نے میرے والد صاحب سے اس قسم کا موضوع کبھی سنا نہیں ہے, لیکن کئی بیانات ایسے ہوئے ابا کے جس میں ہم نہیں تھے, لیکن میں نے اجتماع میں سنا. اور بہت اہتمام کے ساتھ کہیں پر بھی اجتماع ہوتے تھے, چاہے انگلینڈ میں ہو چاہے یہاں ہو. میں ایک پشتا کا ساتھی ہے جو مولانا حضور صاحب کا بیان کرتا ہے, مشورہ ہوتا ہے سب. تو ساتھی کہتے تھے تو فلاں وقت ہے, فلاں نماز کے بعد ہے, فلاں نماز کے بعد ہے. میں اہتمام سے بیان میں پہنچ جاتا ہوں. تو میری بھی دل مذاق کرنے کی عادت ہے نا. میں کہا مولانا سب کے بیان سننی چاہیے, بولے مجھے تو وہی پسند آتا تھا, میں ان کا ہی سنتا اور ان کا سن کر لے کے جھول لینا اور لے کر واپس آ جاتا تھا. اس لیے بھائی ہم بھی جنت میں جا رہے اور ہمارے شاگرد بھی جنت میں جا رہے. آپ سمجھ گئے, استاد کو بھی جنت میں جانا چاہیے, شاگردوں کو بھی جنت میں جانا چاہیے. کیونکہ خدا لگاتا ہے ایسا نہ ہو تو استاد سے جو جگہ پر کھڑا ہے, شاگرد بھی دو جگہ پر کھڑا ہے. بھائی سب کہتے تھے سب کو جنت میں جانا چاہیے. جائیں گے ان شاء اللہ. تو اس کے لیے کرنے کا پڑے گا سب سے پہلے اپنا دل. چڑھائی میں جا کر جب بیٹھو نا بیگم کے ساتھ, فرشی حور کے ساتھ, یہ قصہ سنانا, مولانا نے کہا ہے دل صاف رکھو. دل صاف ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی. اور علی کے خواب والا قصہ سنانا,
حضرت علی نے یہ خواب دیکھا تھا، حضرت عمر نے کہا جس کا دل صاف ہوگا ایمان اس میں آئے گا اور اللہ اس کے دل کی دنیا کے رہبر نہیں کرے گا۔ اچھا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل میرے شاگردوں کو میں کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور کوئی جنت 3 کا پیسہ والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں اگر بھروس میں آپ ایک بنگلہ بنا لو تو انکم تو بیل کھڑے ہو جاتے نہیں ہو جاتے، پیسہ کیا کیا گیا حساب آپ کو یہ کرو یہ، ہمارا پیارا اللہ کبھی حساب نہیں دیتا، تم اتنا کر دو ہم دے دیں گے، بہت دھوکے دیں گے، اللہ ادائے بنے بھائی ایسا تو جنت میں بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ بھائی۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار کی عادت ڈالو۔ استغفار مختصر والا پڑھ لو، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، درود شریف بھی مختصر والا پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ اخلاص کو تو مختصر کر نہیں سکتا۔ الحمدللہ سبق میں ہم کہتے گئے اب جو ہے عادت پڑ گئی عورتوں کی مردوں کی۔ شکاگو میں ہماری ڈاکٹر نہیں ہے، وہ بھی گجراتا نے، اس نے کہا ہماری معالجہ نے، اس نے کہا کہ جب سے میں نے سنا تو میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا۔ کتنے بتاؤ بھائی؟ 10 لاکھ۔ 5 لاکھ میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میرے لیے رکھا، کیونکہ منصب جنت کا منگلہ منصب ہے، میں نے کہا کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں نہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پر جنت کے اللہ تجھے بدلا دے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کو ایک بنگلہ، ہاں حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بنگلے بناؤں گا۔ آپ نے بتایا جتنے بنانے کا نا آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ۔ اب اشکال کیا ہوتا ہے کہ منصب اکلا بتا بنگلہ اپنے پرسوں کے بھاگو بھاگو آپ سے بھی نہیں آتے۔ گجراتی پنجابی انگلینڈ کے اندر گجراتی بھی زیادہ ہے اور بھروس بھی زیادہ ہے اور منوہر کے زیادہ ہے، کنڈھاریا کے زیادہ ہے، جس کو پوچھے بھروس۔ ارے میں نے کہا تم لوگوں کو خریدتا ہے انگلینڈ میں، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی خدمت ملی ہماری۔ ہم نے شرط لگائی تھی کہ ہم آئیں گے انگلینڈ شرط پر کسی کے گھر کھانے نہیں جائیں گے، مجھے دعوت کرنی ہو ہم جہاں ٹھہرے وہاں کھانا پہنچاؤ، نہیں پہنچاؤ گے تو ہمارے ہوٹل والے بہت ایسا ہے فون کریں گے تو لوگ پہنچا دیں گے، کسی کے گھر ہی نہیں گے۔ تو گھر پہ جاؤ تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے، آج فلاں جگہ دعوت ہے مولانا کی تو 50 آدمی جمع ہو جاتے ہیں، 50 آدمی جمع ہوتے 4 گھنٹے نکل جاتے ہیں۔ کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے۔ یہ ہمارے والدہ بیٹھے ہیں چچا، ان کے گھر ہم گئے تھے، 5 دن ٹھہرے تھے ان کے گھر، تو ان کے گھر کو بھی کھانا باہر سے آتا کیا لکھیا ان کے گھر میں پکتا تھا، لیکن کئی چلے گئے، بلیک بن چلے گئے، وہاں چلے گئے، پھر جو ترتیب بن گئی کہ چلو صرف رات کا کھانا ہے کسی کے گھر کھائیں گے لائن سے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، انگلینڈ کے اندر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے مقابلے میں ذمہ داری زیادہ ہے، ہمارے ذمہ داری نہیں۔ یہ بات میں نہیں کہتا، شفیع صاحب بھی ہمارے ساتھ، شفیع عثمانی، ان کے پروگرام الگ چل رہے تھے، ہمارے پروگرام الگ چل رہے تھے، ہماری ملاقات نہیں ہو سکی، وہ بھی ملنا چاہتے تھے ہم بھی ملنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے پروگرام ایسے دن چھوٹے اور پھر بیان ہے کسی جگہ جانا ہے، ان کو بھی کسی جگہ جانا ہے، تو شفیع صاحب نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے پاکستان کے مقابلے میں ذمہ داری نہ زیادہ ہے۔ اور کیا وجہ ہے بتاؤں؟ ارے بتاؤ تمہیں وجہ بتاؤں؟ ایک وجہ، وہ وجہ کیا؟ ان لوگوں کو اپنی آنے والی نسلوں کا فکر ہے کہ یار ہم یورپ میں ہیں، ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، تو وہ زندگی کی فکر کرتے ہیں، مدرسے بنائیں گے، علماء کو بلائیں گے، بیانات کرائیں گے، ٹھہرائیں گے، چندی بھی دیتے ہیں، حجی بھی دیتے ہیں، سب بڑے آپ ایک بات سنا اور کچھ لوگ فکر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ فکر نہیں، ہمارے یہاں تو مطمئن وہ مدرسہ کیا،
آپ مدرسوں والا توڑنے میں بولو مدرسے تھے، بولو مدرسے تھے، ہم مطمئن ہو گئے اس لیے پیچھے رہ گئے، اور وہ مطمئن نہیں ہوئے، وہ فکر میں پڑ گئے کہ ہمارے اولادوں کا کیا ہوگا، وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کی عورتوں میں ہماری عورتوں سے زیادہ زندگی، ہمارے بھی سبق چلتا ہے، شاید انگلینڈ میں جتنا سنا جاتا ہے کسی ملک میں نہیں سنا جاتا ہوگا، گھر گھر الحمد للہ بولتا ہے، گھر گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی پانی دیتا ہے، کیوں چھوڑے ہم؟ آپ سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے اپنے دین کا بھی ذکر کرو۔ جب قیامت قریب آ رہی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، جو حالات چل رہے ہیں نا یہ قیامت کے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج دھمال کرنا نہیں، خاموش فتنے چل رہے ہیں، خاموش فتنوں کا علاج جو ہوتا ہے خاموش محنت سے ہوتا ہے، خاموش فتنوں کا علاج خاموش محنت۔ آدمی دینداری پر چلتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، پورے انگلینڈ میں ہم نے کہا کہ تم جہاں پر بھی جاؤ اللہ اللہ کرتے کرتے جاؤ، اللہ اللہ کرتے کرتے آؤ، کلمہ پڑھتے پڑھتے جاؤ، کلمہ پڑھتے پڑھتے آؤ، درود شریف پڑھتے پڑھتے جاؤ، درود شریف پڑھتے پڑھتے آؤ، جنت بنگلے بناتے بناتے جاؤ، جنت بنگلے بناتے بناتے آؤ۔ تو گویا آپ نے ایمان کا بیج ڈال دیا، اب ایمان کا بیج کو دانا ڈال دیا، اللہ اگائے گا جو اللہ چاہے گا۔ آپ حضرات کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ رات کو نیند نہ آئے تو یوٹیوب نہیں دیکھنا، جنت میں بنگلے بناتے بناتے سو جاؤ تو بنگلہ بھی بن جائے گا اور نیند آ جائے گی۔ ارے تو ہم بات بتاتا ہوں، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ بھروس میں دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے؟ ارے بتاؤ تو صحیح، دے سکتا ہے نہیں؟ مکہ میں دے سکتا ہے، مدینہ میں دے سکتا ہے، ہمیں تو اللہ سے لینا ہے۔ اس لیے اپنا دل صاف، یہ سبق لے کے جانا، کیا سبق؟ دل صاف۔ مولانا دعا کریں گے، ایک تشکیل کرتا ہوں آپ لوگوں کی، اور تشکیل یہ کہ ہمارا دعوت کا کام ہی سدا بہار ہے، ہر جگہ پر ماشاءاللہ جوڑ ہوتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، شادی ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، سب جگہ، تو دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ ہر جگہ مسجد و جماعت ہماری بیٹھی ہوئی، جون سے مسجد میں جاؤ گے آپ کو مسجد و جماعت کے لیے آپ جہاں رہتے ہو وہاں کبھی کوئی جو مسجد ہوئی ہمارے ساتھ ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ 3 دن نکلو، 40 دن نکلو، 2 مہینہ نکلو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جنہوں نے ابا کو دیکھا ہے وہ دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ابا فرماتے تھے میری یہ جماعت ایسی برکت کی جماعت ہے کہ اس کو اگر محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو بھی اللہ ہدایت دے گا۔ یہ ابا فرماتے تھے، اور یہاں بہت گھومے ہیں ہمارے بھروچ میں اور قرب جوار کے علاقوں کے اندر، یہاں کے کارگزاریاں بہت سناتے ہیں، بھروچ کی قرب جوار کی بہت سناتے ہیں۔ کبھی اللہ لائے گا تو بات سنائیں گے انشاءاللہ، تو دعوت تقریر کے کام میں لگو گے انشاءاللہ، لیکن صفات کے ساتھ، چالاکیوں کے ساتھ نہیں، چالاکیوں کے ساتھ نہیں، کسی نے ختم کیا سارا معاملہ، دل کی صفائی کے ساتھ، صفات کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، حسن اور اللہ کے حسن زن کے ساتھ، جیسا ہمارے ساتھی کہیں گزارنے کا ایسا گزارو۔ ابا فرماتے تھے اس وقت روانگی کی بات ابا کی ہوتی تھی استعمال کے اندر، پھر حضرت جا کر دعا کراتے تھے اس وقت میں، تو ابا فرماتے تھے میں جیسا کرتا ہوں ایسا اگر تم جماعت میں نکل کر کرو گے انشاءاللہ تو 3 دن میں ولی بن کر لوٹو گے، اور چلنے میں خطب بن کر لوٹو گے، چلنا اگر ایسا گزار دیا تو خطب بن کر لوٹو گے۔ یہ اتنا اونچا کام ہے جو اللہ نے دیا ہے، پتہ کرو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ ہم سب کا عمل کرنے کے پاس پتہ ہوتا ہے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء،
یا رافع السماء اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا اللهم لو إن كنت كتبتنا في السعداء فاثبتنا فيها وإن كنت كتبتنا في الأشقياء فارفعنا عنه واكتبنا في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك الكتاب. اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے گزر فرما. اے اللہ ہم اتنی گزری میں اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں پر اقرار ہے. اے اللہ ہم جیسے گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا نہ ہلال حرم نے دیکھا نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا اور ہم نے کچھ جیسا کریم آقا جی نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و انعام دیتا رہا. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے اے اللہ تو ہم سب کو قبول فرما لے. پورے بھروس والوں کو قبول فرما, پورے گجرات والوں کو قبول فرما, پورے ہندوستان والوں کو قبول فرما, پوری دنیا کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, 313 مرتبہ درود شریف پڑھے, 313 مرتبہ استغفار پڑھے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے ہماری جھولیوں میں ہدایت سے بھر دے. ہمارے مدارس کی حفاظت فرما, ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما, ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما, دینی کاموں کی حفاظت فرما, دعوت تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما, مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بھی دینی ہمارے ادارے ہیں ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر پل نئی خوشیاں عطا فرما, ہر پل نئی خوشبوئیاں عطا فرما, ہر پل نئی عزت عطا فرما, ہر پل نئی سعادت عطا فرما, ہر پل نئی برکتیں عطا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے. کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. وہ قبروں میں انتظار میں کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے مالک ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ان کی ہڈی ہڈی میں جنت نصیب فرما. جن کے ماں باپ زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے سفر جو ہوا اس کو قبول فرما اور ہونے والے سفروں کو عافیت سے بڑا آسان فرما. حرمین شریفین کے حاضرے کو قبول فرما. دونوں چوکھٹوں کا نور کو ہمیں عطا فرما, دونوں چوکھٹوں کا نور کو ہمیں عطا فرما. وہاں کے سارے پروگراموں کو آسان فرما, بے انتہا قبول فرما. قدم قدم پر تسہیری فرما, قدم قدم پر اعانت فرما. اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما, قلب سلیم عطا فرما. بے دین دیندار بننے سے تو ہمیں بچا لے, بے دین دیندار بننے سے تو ہمیں بچا لے. کیا اللہ جس کے دل میں جو جائز براتے ہو آپ جانتے ہیں, آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں, ان کی ساری جائز برادوں کو پوری فرما اور میری اس دعا کو دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.